صلی علی رسول الکریم۔ یقینی طور پر ہم جب رات میں سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا کرتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک خوابوں کو جمع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے خواب سنتے سناتے ہیں اور تعبیر بھی پوچھتے ہیں، ترتیب چلاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کون سے تھے، کیسے تھے؟ کیونکہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کے بعد صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کسی نے خواب دیکھا یا نہیں، یا پھر وہ صحابہ سناتے تھے یا پھر نبی علیہ السلام اپنا خواب سناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ترازو ہے آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو تولا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو تولا جاتا ہے، اس میں صدیق اکبر کا وزن زیادہ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت عمر اور عثمان کو تولا جاتا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن سب سے زیادہ نکلتا ہے ان دونوں میں سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار تھے۔ اب شرائح حدیث اس حدیث مبارک میں یعنی اس خواب میں یہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق سب سے زیادہ مضبوط ہوں گے اور وہ خلافت کا نظام حق کے طور پر سنبھالیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بھی تشریف لے جائیں گے تو عمر فاروق آئیں گے۔ پھر جب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی۔ اور اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے اثار تھے، ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ عثمان کے بعد لڑائیاں بھی شروع ہونی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آدھ خلافت کا دور گزر کے تھوڑا آگے آتا ہے تو لڑائیاں ہونے لگ گئیں اور بالکل امت میں انتشار کی ابتدا گویا دروازہ کھولنے لگا ہو، اس جیسا معاملہ چلنے لگا۔ اور حضرت عثمان غنی کو تو خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان جب اللہ تمہیں عزت کا لباس پہنائے تو اتارنا نہیں، لوگ تم سے طلب کریں گے کہ تم اسے اتار دو تو اتارنا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں موجود تھے تو اس وقت حضرت عثمان غنی نہ خلافت چھوڑتے تھے نہ جنگ کی اجازت دیتے تھے، اور علی المرتضیٰ جیسے اور ان کے جو صاحبزادے غیرت مند جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ بھی ایک پہرے داری کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس کی واضح طور پہ وجہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے میں عثمان نے یہ سنا تھا کہ اے عثمان اللہ تمہیں عزت کی چادر اور لباس پہنائے گا یعنی خلافت تو اس کو چھوڑنا نہیں۔ میں خلافت تو اس وجہ سے نہیں چھوڑتا، یہ 2 نمبر مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو یہ تو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور رہ گئی بات کہ میں اب لڑائی کا بھی حکم نہیں دیتا کہ جو میرے خلاف ہے تم لڑو، کیونکہ یہ مدینہ ہے، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ عثمان اپنی ذات کے لیے مدینہ رسول کو خون بہانے کے لیے اجازت دے دے یہ کبھی وہ گوارا نہیں کرے گا، اس وجہ سے وہ ایک دردمندانہ انداز سے شہید کر دیے گئے تھے۔ تو نہ خلافت چھوڑی تھی اور نہ یہ لڑائی کا حکم دیا تھا۔ اب وہ اس کی طرف سے جو 2 بلوائی ہیں 2 نمبر ہیں ان کی طرف سے جو غداری ہے یا اسے زیادتی کا نام دے دیں، جو بھی ترتیب ہے یہ انہی کی طرف سے تھی۔ دوسرا خواب یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ ورقہ بن نوفل میرے چچا زاد بھائی تھے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل خیر میں سے ہیں، بروں میں سے نہیں ہیں۔ اور اس پر انہوں نے نبی علیہ السلام نے اپنا خوف فرمایا کہ دیکھو یہ ختیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عائشہ کے نہیں ہیں۔ تو ان کو کہا تھا کہ اے ختیجہ یہ ورقہ بن نوفل یہ جو تمہارے چچا زاد بھائی ہیں یہ اہل خیر میں سے ہیں، شر والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اس پر نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا کہ یہ جو ورقہ بن نوفل ہے نا ان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ سفید لباس میں مجھے نظر آئے ہیں، اگر یہ کسی 2 نمبر یا پھر عذاب یا پھر جہنم کی ترتیب میں سے ہوتے تو اللہ رب العزت مجھے ان کو سفید لباس میں نہ دکھاتے، کسی اور لباس میں دکھاتے۔
اور ورقہ بن نوفل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تو ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی زمانہ میں نبوت کے ایک انداز تھا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا کیا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا کے تشریف لے آئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنے ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی کے پاس آپ کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بالکل آخری عمر کے اوپر تھے اور ان کو دیکھ کر ایسے جیسے موت یاد آ جائے، بالکل آخری عمر کے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل معاملہ ان کو اپنا بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتے کی صورت میں بندہ آتا ہے، کبھی زمین و آسمان میں بھرا ہوا انسان نظر آتا ہے، اور یہ آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو ورقہ نے کہا کہ مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ تو اس جیسا ملتا جلتا ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا، اور یہ تورات اور انجیل کے عالم بھی ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھنے والے بھی تھے۔ تو وہ مکمل جانتے تھے کہ یہ عربی کا کیا سٹائل ہے اور اس انداز سے کیا خوبصورتی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ورقہ بن نوفل نے مزید بھی ایک بات کی، اے کاش کہ میں اس وقت تواں ہوتا، زندہ بھی ہوتا، اور میں جوانی میں بھی ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکالے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ابا مخرجیہ، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو نکالیں گے۔ اور جیسے کہ معراج کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیر فرمائی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 اسٹیشن زمین کے اوپر روکا گیا تھا، اور ایک ان میں یثرب مدینہ بھی تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اتری اور یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اور یہ آپ کی جائے ہجرت ہوگی۔ گویا آپ کو جب آپ کی قوم انتہا کی تنگ کرے گی، آپ اپنے اللہ والوں کو لے کر نکلو گے، ان کو اجازت دو گے، تو آپ کا یہاں پہ ہی مسکن ہوگا۔ ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر باتیں کرنے کی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواب کا مطلب کم از کم یہی ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کو دیکھا گیا تھا اور وہ خیر والے تھے۔ اور ابتدائی زمانہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کو یا فرشتوں کو دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، اور ابتدا ایک وحی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ اے خدیجہ، مجھے زمین و آسمان میں بھرا بھرا ہوا آدمی دکھتا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے انتہا کی پائے کی عقل عطا کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو آئندہ اس جیسا کوئی معاملہ سمجھ آئے اور دکھے نا، آپ مجھے بلا لیجئے گا۔ تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب وعدہ وہ نظر آئے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بلایا، اے خدیجہ وہی نظر آ رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سمجھ کو سلام ہے کہ انہوں نے سر سے دوپٹہ ہٹا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کر لیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اب بھی وہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں اب تو نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، یہ جو بھی ہے نا خیر والا ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل دی، کہا کہ دیکھیے، جب تک میرے سر پہ دوپٹہ تھا تو وہ بھی آپ کو نظر آ رہا تھا اور موجود بھی تھا، اور جب میں نے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا ہے نا، وہ بھی چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حیا والی مجلس تھی، عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا حیا ہے، تو اس نے پسند کیا تو وہ بھی بیٹھا ہے، اور جب عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو اس نے بھی مجلس کو چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا جو بھی آنے والا، جو بھی آپ کو دکھنے والا خیر والا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، حیا کی علامت ہے، فرشتوں کے ماحول کے ہونے کی علامت ہے، اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر ترتیب بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور آج سر پہ دوپٹہ کیا، آنکھ میں حیا ہی نہیں رہی۔ کتنی شدت کی بدتمیزی ہو یا اس جیسا معاملہ اور ہو، ماں سے بولنے کا انداز ہی نہیں ہے بیٹی میں، انتہا کی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ادھر ہی میں نے بیان کیا تھا، اس کے اوپر بھی وہ ایک انسانی شکل میں سفید لباس میں آتے ہیں، صحابہ کی مجلس کو چیر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے، 3-4 سوال کیے تھے، ان میں آخر میں بطور علامت قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے پوچھنے والے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، پتہ دونوں کو نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ ان اماراتہا، کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے قیامت کی کہ کس انداز کی ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ تھا مفہومی طور پر کہ بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے گی، یہ تو حدیث ہے۔ اب اس پر جو میں نفع آپ کو نکال کر دینے لگا ہوں بطور مسئلہ، وہ یہ ہے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی کے طور پہ یہ بات نہیں فرمائی کہ بیٹا
باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ یہاں پہ نشانی کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیونکہ بات یہ ہے بیٹے کے اندر اگر وہ نافرمانی کرے ایک لحاظ سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ زور آور ہے، وہ کمانے والا ہے، اس کے پاس اختیارات و ترتیب ہے۔ یہ اگر والد کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے تو بات ایک لحاظ سے سمجھ آتی ہے، اگرچہ ناجائز اور حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یار اس کے پاس کچھ ہے، زور میں ہے کہ باپ سے زور میں تو زیادہ ہے، درجے میں کم ہے، اور کما بھی اپنا رہا ہے۔ یہ تو باپ نے کما کے اپنی ہڈی کو اب خراب کر دیا، اپنے کالے بالوں کو سفید کر لیا، اب تو بالکل آخری عمر میں ہے، پر بیٹے میں اب اتنی جرت ہے کہ وہ اپنا کھا سکتا ہے، کما سکتا ہے، اگرچہ گناہ کی زندگی سے ہے، پر سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائے گی۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی ہے، کمزور ہے، نہ کمانے کی ترتیب ہے، نہ وہ صلاحیت ہے، یعنی اتنا بگاڑ پن آ جائے گا، اتنا بگاڑ پن آ جائے گا، نہ سمجھ آنے والے کام بھی ہونے لگ جائیں گے، اتنا معاملہ گھٹیا لیول پہ اتر کے آ جائے گا۔ یہ ایک میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر بات کی تھی۔ علامات قیامت علیحدہ تھا، پھر اس کے بعد دجال کا معاملہ علیحدہ تھا، حضرت عیسیٰ کا معاملہ علیحدہ تھا، امام مہدی کا معاملہ علیحدہ تھا، اور یاجوج ماجوج ہیں ان کی قوم، اور اس جیسی باتیں، اور قیامت کے بعد کے احوال تک کے اوپر الحمدللہ بات کر رکھی ہے۔ یہ ایک اور ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قسم کا خواب دیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا کہ اے صحابہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں کنواں دیکھتا ہوں اور لوگ اس کے ارد گرد آ رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہو کر وہ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، پر ابو بکر صدیق نے جب ڈول ڈالا تو وہ تھوڑا کم بھی تھا، اور صدیق اکبر تھوڑے کمزور سے معلوم ہو رہے تھے، اور نکال بھی تھوڑی تکلیف سے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کنویں پہ عمر فاروق آتے ہیں، اور جب عمر آتے ہیں ڈول بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور عمر فاروق زور سے نکالتے ہیں، نکلتا بھی پانی زیادہ ہے، اور سارے سیراب بھی ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر فاروق نے اتنی خوبصورت، اتنی بہترین ترتیب، اتنے زور سے پانی نکالا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس زور جیسا پانی کبھی کسی کو نکالتے نہیں دیکھا۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں، اس حدیث کی تشریح واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا، تو ابو بکر صدیق نے تو ویسے ہی جھوکا تو رکھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، کیونکہ صدیق عاشق مزاج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بس وہی کروں گا۔ اب جب بات آئی تھی قرآن کے جمع کرنے کی، تو ابو بکر صدیق نے، اب عمر فاروق نے ابو بکر کو مشورہ دیا تھا کہ اے صدیق میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، کیونکہ نبی کے دور میں علیحدہ علیحدہ آیات و ترتیب تھی۔ تو اس پر ابو بکر صدیق نے ایک ہی جملہ بولا، اے عمر جو نبی نے کیا نہیں ہے وہ صدیق کیسے کرے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے اوپر جب زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ اٹھا تو ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھا لی۔ عمر نے کہا اے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ اے عمر ساری باتیں سائڈ پہ۔ صدیق اکبر غصہ ہو گئے اور عمر فاروق کو دھکا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو بڑے بنا پھرتے تھے، اب جب موقع ہے تو پیچھے ہٹ گئے ہو۔ سنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، جو نبی نے کام کیا ہے ابو بکر صدیق چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ جو نہیں کیا تو صدیق کہتے ہیں کہ کروں کیسے، اور جو کیا ہے تو صدیق کہتے ہیں چھوڑوں کیسے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عین مطابق انہوں نے ترتیب چلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے کئی ایسے وعدے ہیں جو اللہ نے صدیق کے دور میں آ کے پورے کیے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی ہے تو مجھے وہ دوست کہنے لگے نہ نبی کے زمانے میں بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا ناگواری کا ایک اظہار کیا۔ میں نے کہا ناگواری کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ سوال کرو نا، سوال ہے تو بتاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کے زمانے میں چند ایک آیات ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوئی، اور وہ عیب ہی نہیں ہے، وہ وقت ہی نہیں تھا۔ اب جیسے کہ حضرت غلبت الروم، فاروق کے دور میں آ کے معاملہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عیب ہی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی قرآن کی آیات چند ایک ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی۔ کیسے؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، آئی ہے، ابھی وقت ہی نہیں ہے نا۔ تو عیب یہ نہیں ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، اور جب وقت آئے گا وہ معاملہ پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق زمانہ ایک خیر کا تھا اور بہترین اعلیٰ قسم کا تھا، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو مناسب سمجھا وہ ترتیب چلائی۔ تو ڈول سے مراد یہ تھا کہ دور فاروق،
اور عمر جب نکالیں گے ترتیب چلائیں گے تو انتہا کی ہوگی۔ حتیٰ کہ عمر فاروق کے زمانے میں، بلکہ انگریز لکھتے ہیں عمر کا زمانہ جتنے عرصے کا تھا، ہم اپنی وسعت سے، انگریز کہتا ہے، لکھتا ہے، یہ گوگل پہ آپ سرچ کر لیں، کہ اگر اتنا زمانہ دوبارہ اور عمر رہ جاتے نا، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا۔ صحیح ہے، یعنی ہر ایک کو اتنا خوبصورت طریقے سے اس کا حق مل رہا تھا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہترین طریقے کا زمانہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے سے ڈول کی صورت میں دکھایا گیا۔ ایک اور خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھتا ہوں کہ میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بعض اوقات خواب کی صورت اچھی ہوتی ہے کہ دیکھو اب نبی کے پاس سونا ہے، پر ممکن ہے کہ تعبیر اس کے الٹ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں خواب میں اپنے 2 کنگن سونے کے دیکھتا ہوں تو میں ایک غم کی حالت میں آ جاتا ہوں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا، ناگواری محسوس ہوتی ہے، اور اس پر مجھے آواز آتی ہے کہ آپ اس کو پھونک مار دیں، یہ اڑ جائیں گے، اور جیسے میں پھونک مارتا ہوں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر خود ارشاد فرمائی ہے، اس کی تعبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ نام تک بتایا ہے، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک یمن کا مسلمہ کذاب ہوگا، اور دوسرا صنعاء کا انسی، اسود انسی جسے کہتے ہیں، یہ ہوگا۔ تو علاقہ تک بتایا ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی بتائیں۔ یہ ایک خوبصورتی ہے جسے پیشن گوئی کہتے ہیں، پریڈکشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابھی ہوا نہیں ہے، آقا نے بتا دیا، کیا خوبصورتی ہے۔ اب مرزا قادیانی نے بھی چند ایک پیشن گوئیاں پیش کی تھی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس سے کہا تھا میں اتنے سے اتنے عمر کے درمیان میں مر جاؤں گا، اس سے بھی بڑھ کے چلا گیا۔ اور بھی بہت ساری اس نے پیشن گوئیاں دی تھی، میں نے ختم نبوت کورس میں اس کو اکٹھا کیا تو ایک بھی پوری نہیں ہوئی، ایک بھی۔ اور نبی کی پیشن گوئی، غزوہ بدر کا موقع ہے، رات کا وقت ہے، صبح لڑائی ہونی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو لیا، اور صحابہ کرام کی جماعت، تم لوگ اللہ کے اوپر مکمل یقین رکھو، اللہ تم غیرت مند بہترین ایماندار کبھی ضائع نہیں کرے گا، سنو ادھر آؤ، ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم صبح جنگ کے بعد دیکھا جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا تھا اس جگہ کافر مردار ہوا پڑا تھا۔ یہ انگلی ہے، چاند کو دیکھو تو 2 ٹکڑے نہیں کر دیتی، یہ ہوتا ہے نبی، اور یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات کہ بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ سونا تو ایک خیر ہے نا، اور اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، ہم بھی طلب کرتے ہیں، پر یہ مرد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے ہوئے ہیں، اور مرد پہ سونا حرام ہے، تو اس کی تعبیر اس انداز سے نکلے گی، گویا چیز اچھی ہے لیکن ایک گندی جگہ گئی ہوئی ہے، تو سونا اچھا ہے لیکن مرد نے پہنا ہوا ہے، اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی طرح نبوت اچھی ہے، پر مسلمہ کذاب جیسا کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ نبوت بذات خود اچھی ہے، پر اس جیسے گدھے کے پاس ایسی ترتیب نہیں چلے گی۔ اب جس طرح کوئی وزیر اعظم ہو نہیں اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھ جائے، یعنی کرسی پر، تو سجے گی نہیں، ایسے جیسا گدھا باغ کے اندر بیٹھا ہے، تو بات تو نہ بنی نا۔ تو یہاں بھی وہی ترتیب ہے۔ تو خواب کو بعض اوقات خواب کے اصولوں پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مبارک خواب، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خواب ارشاد فرمایا، میں خواب میں ہوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے بہترین طریقے سے پیا، بہترین طریقے سے، حتیٰ کہ میں سیر ہو جاتا ہوں، میرا جسم کہتا ہے کہ بس اب مجھے مزید دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر پاس حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق کو دیتا ہوں، اور وہ بہترین طریقے سے پیتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کا جو آپ نے بچا ہوا دودھ کا پیالہ عمر کو دیا، اس کی آپ نے تعبیر کیا نکالی ہے؟ فرمایا علم، یعنی اللہ نے مجھے بھی خیر کا علم عطا فرمایا اور اس کی برکت سے عمر فاروق کو بھی عطا کیا ہے، اور علم کی خوبصورتی عمر فاروق کے سینے میں آئی ہے، کیا بہترین آئی ہے۔ میں اور آپ قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب نازل ہو چکا ہے، عمر فاروق نے زبان سے اس آیات کی تلاوت کی ہے کہ زبان عمر پہ پہلے جاری ہوئی ہیں اور آج سے فرش پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بعد میں اتری ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن پاک سورۃ النور، حضرت عائشہ کے الزام کے بارے میں کہ یہ تو صریح بہتان ہے، حضرت عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، یہ کلام عمر فاروق نے زبان پہ پہلے جاری کیا، پھر اس کے بعد قرآن بن کے اللہ رب العزت نے اتارا۔ حتیٰ کہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ عمر کا سینہ عرش کا ٹکڑا ہے، اور واقعی ہے،
اس انداز سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ عمر کے زبان پہ اور دل پہ اللہ رب العزت نے حق کو جاری کر دیا۔ زبان پہ جاری کر دیا حق، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بولتا حق ہے، دل پہ جاری کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دل پہ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچتا بھی حق ہے، چاہتا بھی حق ہے۔ اور آپ دیکھو کبھی عمر فاروق نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ شراب کے بارے میں اللہ رب العزت سے آپ عرض کیجئے کہ واضح طور پہ حکم بتا دے کہ حرام ہے یا حلال ہے، واضح طور پہ بتا دیے۔ تو قرآن پاک کی آیات اترتی ہیں، پہلے کیا، پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو کے پھر اس کے بعد قرآن پاک نے شراب کو آ کے حرام کیا۔ کبھی عمر فاروق آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس کفار بھی آتے ہیں اور حیا پسند صحابہ بھی آتے ہیں، میں عمر کہتا ہوں کہ پردہ ہونا چاہیے، پھر آیات پردہ اتر آتی ہیں۔ عمر فاروق ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، طواف کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے صرف طواف نہ ہو، یہ ساتھ مقام ابراہیم پہ تھوڑے سے ہم 2 رکعت نماز نفل بھی اگر پڑھ لیں تو۔ عمر کیا کروں، اللہ نے کہا نہیں ہے، قرآن پاک پہلا پارہ دوسری سورۃ البقرہ اتر آتی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا کیا کریں۔ تو عمر کا سینہ عرش کا ٹکڑا ہے، خیر اس انداز سے آتی ہے۔ اگلا ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب مبارک ایک اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے بندے پیش ہو رہے ہیں، اور کوئی بندہ آ رہا ہے اپنے سینے تک قمیض کو لے کر پہنے ہوئے، کوئی بندہ آ رہا ہے کہ اپنے ناف تک، کوئی اس سے زیادہ گھٹنے تک، کوئی اس سے زیادہ پنڈلی تک، اور کوئی اس سے زیادہ ٹخنوں تک۔ اور میں نے عمر فاروق کو پہنے ہوئے قمیض کو دیکھا کہ وہ گھسیٹ گھسیٹ کے آ رہے تھے، یعنی اس کی قمیض سب سے زیادہ تھی۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فما اول، تو آپ نے اس بات کی کیا تعبیر ارشاد فرمائی؟ فرمایا دین، لوگوں کے کم ہے اور ان کا اتنا زیادہ ہے کہ اگلے بھی نفع اٹھائیں گے۔ عمر فاروق کی خوبصورتی ایسی ہے، نبی علیہ السلام کے خوابوں میں عمر فاروق جیسی شخصیت آتی ہے، تو اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔